حماد حسن صاحب یہ کہیے گا کہ جس طرح کے بیانات ہیں اور احمد اویس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ویلیڈیٹ نہیں کرتا جس طرح کی گفتگو کی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے، لیکن ہمارے پاس راستہ کیا بچا ہے؟ ویلیڈیٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں جب وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے پارٹی کے اہم ترین رہنما ہیں، ایک اہم منصب پر بیٹھے ہیں، اس صوبے میں موجود ہیں جو دہشت گردی اور بدامنی کا شکار ہے، جو 709 ارب کا مقروض ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود ان کی جماعت نے اسے اس منصب پر بٹھایا ہے۔ ان کے ہاتھوں 26 نومبر بھی ہو چکا ہے، شدید کرپشن بھی ہو رہی ہے۔ ابھی چند گھنٹوں میں ایک بہت بڑا کرپشن کا سکینڈل آنے والا ہے، آپ میڈیا پر دیکھیں گے، 100 ارب سے بڑا سکینڈل ہے۔ وہاں پر پارٹی کئی حصوں میں منقسم ہے، تو کیا پارٹی نے اس کو ڈسون کر دیا اس کے بیان کو، یا علی امین کو، کہ اس نے کہا ہے کہ ایک گولی ماریں گے تو 2 گولیاں ماریں گے، گویا وہ ریاستی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں، آئین کو مانتے نہیں ہیں، ریاستی ریٹ کو مانتے نہیں ہیں۔ تو کیا پی ٹی آئی نے اس سے ڈسٹنس کر لیا، اس کے بیان کو ڈسون کر دیا؟ اگر نہیں کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو اون کر رہے ہیں، یہ ان کی پارٹی کی پالیسی ہے۔ لیکن ہم ذرا اور معاملات کی طرف جاتے ہیں۔ جی، وہ ایک تشدد اور احتجاج کی دھمکی دے رہے ہیں، لیکن اس سے وہ پیچھے ہٹے کب ہیں؟ کیا 9 مئی کو وہ نکلے نہیں تھے اور ابھی تک بھگت رہے ہیں؟ کیا 24 نومبر کو پشاور سے احتجاج کا جلوس روانہ نہیں ہوا تھا اور پھر 26 نومبر کو اسلام آباد سے بھاگ بھی گئے تھے؟ تو یہ تو وہ کنٹینیوسلی کر رہے ہیں، وہ تو ایک تھریٹنگ پوزیشن کریٹ کرتے ہیں، دوسروں کو ڈراتے ہیں، ایک اور سمت میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل وہ بات چیت کے لیے ایک دھمکی آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اس دھمکی آمیز رویے کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈیل کی جائے، اور وہ ڈیل اس صورت میں کہ عمران خان کے خلاف مقدمات واپس لیے جائیں، کرپشن کے جو مقدمات ہیں اور انہیں رہا کیا جائے۔ تو بھئی یہ تو عدالتی معاملات ہیں، اور یہ تو ایک کیس نہیں ہے، یہ تو صرف 190 ملین کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو توشخانہ 2 ابھی سر پر ہے، بہت سارے معاملات ہیں، تو وہ تو عدالتوں میں آپ فیس کریں۔ رہی احتجاج کی بات اور دھمکی آمیز رویہ، تو وہ کیسے نکلیں گے؟ یعنی کیا انہوں نے صوبے کو بڑی آئیڈیل صورتحال دیے؟ وہاں پر کیا کرپشن رک گئی ہے؟ کیا پارٹی کے اندر یکسوئی آ گئی ہے؟ پارٹی کے اندر اتنے سارے گروپس ہیں کہ ایک دوسرے کی شدید مخالفت ہو رہی ہے، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید اکبر اور علی امین گنڈا پور ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کو بالکل ٹھیک ہے۔ حماد صاحب یہ پوچھ لیتے ہیں احمد اویس صاحب سے کہ کس طریقے سے احتجاج کریں گے، اس احتجاج میں کیا وہ مختلف ہوگا جو پہلے نہیں ہوا اور اب کوئی فائدہ ہو سکے گا؟ احمد اویس صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا فائدہ ہوگا، کس نوعیت کا یہ احتجاج ہوگا؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد نہیں جائیں گے، تو احتجاج اسلام آباد میں نہیں ہوگا۔ علی امین کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جائیں گے، اڈیالہ جائیں گے، تو کیا خان صاحب کو جیل سے چھڑوا کے لے کے آئیں گے؟ ایسا کیا ہوگا؟ دوسری جانب ڈیل کی بات کی حماد حسن صاحب نے، تو کیا مقصد یہی ہوگا کسی طرح بات چیت ہو جائے، ڈیل ہو جائے اور ہم خان صاحب کو چھڑوا لیں وہاں سے؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے، محترم یہ کہ ابھی فرما رہے تھے کہ جی حکومت کی ریٹ ہے، اور حکومت کون سی حکومت کی بات کرتے ہیں؟ وہ حکومت جو فارم 47 کی پیداوار ہے، وہ حکومت جو ایک خالق کی مخلوق ہے، وہ حکومت جس کی جو ایک پانی کا ببل ہے، وہ حکومت جو سوائے کرپشن کیا کر رہی ہے۔ چلو ان کو تو اب ان کو تو وہ الزامات ہے نا لگا رہے ہیں، لگاتے چلے جائیں، جو مشکلات سے وہ صوبہ گزر رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ لیٹ اس سی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جب وہ جب یہ پی ڈی ایم کے پرائم منسٹر بنے اور انہوں نے آٹا تقسیم کیا، تو انہی کے نون لیگ کے ایکس پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب نے ٹی وی کے اوپر کہا کہ یہ آٹا بانٹنے میں 20 بلین روپیز کا گھپلا ہو گیا۔ یہ آن سٹیٹمنٹ ہے، ریکارڈ کے اوپر ہے۔ چلیں ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جب فارم 47 کی بیس کے اوپر یہ پرائم منسٹر بنا دیا گیا ان کو،
اور انہوں نے پرائم منسٹر کو اوتھ لینے کے بعد کہا کہ جی ملک کی اکانومی بڑی خراب ہے، میں تو کوئی اس کے اوپر میں نے فیصلہ کیا تنخواہ نہیں لوں گا میں۔ چلیے بڑا اچھا فیصلہ تھا آپ کا۔ ایک مہینے کے بعد شور مچ گیا آئی پی پی کا کہ جی دیکھو ایک یونٹ دیے بغیر یہ آئی پی پی والے جو ہیں یہ اربوں روپے جو ہے وہ پاکستان کے خزانہ سے لے چکے ہیں، اور اسی شور میں پھر وہ ڈیٹیل سامنے آئیں کہ ان کے 2 صاحبزادے جو ہیں وہ آئی پی پی کا 28% شیئر جو ہے ان کے یونٹس کا ہے، اور کتنے ارب روپے آپ کو لے چکے ہیں بغیر ایک یونٹ بجلی دیے۔ احمد اویس صاحب آپ درست کہہ رہے ہوں گے، لیکن تمام حکومتیں آئیں، پاکستان تحریک انصاف کی بھی حکومت آئی، آئی پی پیز تب بھی موجود تھے، لیکن میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ پبلک کو انگیج کریں، اگر آپ پبلک کو انگیج کریں اسی مہنگائی کے موضوع کے اوپر، اگر آپ پبلک کو انگیج کریں اسی حوالے سے، مہنگائی کا عالم ابھی آپ تھوڑی آگے سنیے۔ ابھی دیکھیے جب انڈیا کا اٹیک ہوا اور وہ اس سے پہلے وہ مودی نے کہا تھا کہ جی پاکستان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، یہ کیا جنگ لڑیں گے اور یہ کیا مقابلہ کریں گے ہمارا، یہ کچھ کریں گے، یہ تو کرائسس کا شکار ہیں۔ ادھر جنگ ہوتی ہے، اس سے پہلے جب جنگیں ہوئی ہیں تو پاکستان کی سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی نے ایک مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ میں دی تھی، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب جنگ ہوئی تو 140% انہوں نے صرف پارلیمنٹیرین یہ جو اپنے کیبنٹ ممبر ہیں ان کا انہوں نے تنخواہ جو ہے اور مراد بڑھا دی۔ اب اندازہ لگائیے کہ کس انداز کے اندر اس ملک کے خزانے کو لوٹا جا رہا ہے اور کیسے لوٹا جا رہا ہے۔ مہات صاحب اگر اس کو دیکھا جائے، جب خان صاحب باہر تھے اس وقت بھی مزاحمتی سیاست کا ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوا تھا۔ اب جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں، آپ نے سوشل میڈیا ہینڈلز ان کے دیکھے ہوں گے، اور اگر ہم بات کریں واشنگٹن میں جو احتجاج کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وہ احتجاج تو ناکام ہو گیا، لیکن اس کے نتائج کیا ہوں گے تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں تحریک انصاف مزاحمت کی سیاست نہیں، تشدد کی سیاست کر رہی ہے۔ مزاحمت کی سیاست تو ایوب دور میں بھی ہوئی، پی ڈی ایم بنی تھی، فاطمہ جناح نے لیڈ کیا تھا، مودودی صاحب بھی تھے، ولی خان بھی تھے، نوابزادہ نصر اللہ بھی تھے، تمام اہم لیڈرز ان کے ساتھ تھے، ماشاء اللہ حکومت کے خلاف لڑے، طویل عرصے تک لڑے۔ بھٹو دور میں ولی خان نے حیدرآباد ٹریبونل کا سامنا کیا، ایف ایس ایف کے معاملات بھی رہے، پھر ضیاء ماشاء اللہ میں ایم آر ڈی تحریک بنی، ایک طویل اور ایک منظم تحریک تھی، پھر مشرف دور میں اے آر ڈی کی تحریک بنی، تو وہ تھی مزاحمتیں، اور وہ تھی سیاسی مزاحمت، پولیٹیکل ریزسٹنس، مارشل لاؤ کے خلاف، جابرانہ اور آمرانہ نظام کے خلاف، آئین کی بحالی کے لیے۔ لیکن عمران خان کون سی مزاحمت کر رہے ہیں؟ وہ تو اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسی طرح اقتدار دے دے جس طرح 2018 میں مجھے دی گئی تھی آر ٹی ایس کے ذریعے، اسی طرح کی فضا میرے سامنے لائی جائے جو 2011 کے بعد لائی گئی تھی، اور جو ہائیبریڈ رجیم چل رہا تھا اسی طرح کی فضا بنا دی جائے۔ وہ آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کہاں لڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہاں پر آئین و قانون کی بالادستی کا ساتھ دیا؟ کہاں پر جمہوریت کا ساتھ دیا؟ وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا، سیاستدان ڈاکو اور چور ہیں۔ وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بات کروں گا تو میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، میں فلاں جرنیل سے بات کروں گا، فلاں جرنیل سے بات کروں گا۔ تو جب ان کا نیریٹو یہ ہے، ان کا بیانیہ یہ ہے، تو پھر کہاں وہ جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ پہلے تو وہ اپنی پارٹی کو جمہوری جدوجہد کی طرف لے کر آئے، پہلے تو وہ اس کو ایک سیاسی مزاحمتی تحریک تو بنا دے،